عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے اور ویلکم ہے آج کے 24 ڈے کی 24 سٹوری کا۔ رمضان میں بہت کم ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے رمضان کے اس سب سے آخری اور بہترین حصے میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ سبھی کو مبارکباد بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں تک آپ آئے ہیں اور یہاں تک آپ نے کنسسٹنٹلی ایک اچھے قرآن کے کچھ حصوں کو سننے کے لیے یا قرآنی کہانیوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے سننے میں۔ اور اس کے علاوہ آئی تھنک مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ لوگ دعاؤں کے لیے بھی اہتمام کریں، اپنے لیے بھی کریں اور ہمارے لیے بھی کریں، تاکہ اس سلسلے میں کوئی آخری رمضان ہونے تک بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور اس کے بعد بھی ہم اس بہتر سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم استقامت بھی دے، توفیق بھی دیں اور صحت اور عافیت بھی عطا فرمائیں۔ تو آج کی کہانی بہت ہی زبردست ہے اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، ایک ایسے مرد مومن کی، ایک ایسے رجل مومن کی، ایک ایسے بلیور مین کی، یا مین ہو بلیوڈ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا اور اس نے اس سے کس طرح سے ڈیل کیا۔ تو انشاءاللہ پرانی کچھ سٹوریوں کے ریفرنسز بھی آئیں گے آپ کے پاس اور انشاءاللہ ہم اس کہانی کو سنیں گے۔ تو یہ قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ جب مدین کے بعد واپس آ رہے تھے اور ادھر سے شادی کر کے جب نکلے تو وہ کہاں پہنچے؟ بھائی ان کو راستے میں کہیں پر پیغمبری مل گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ان کو مشن دیا کہ بھائی اب تم نے کہاں جانا ہے؟ اب تم نے جانا ہے فرعون کے پاس اور جا کر کے اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنی ہے کہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، انہو طغا، وہ بہت سرکشی اختیار کر رہا ہے، بہت بغاوت اختیار کر رہا ہے، بہت طغیانی اختیار کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جاؤ اور اس کو پیغام دو، نبوت کا اعلان کرو۔ تو حضرت موسیٰ اس کے پاس تشریف لائے اور حضرت موسیٰ نے اس کو کیا کیا؟ بھائی انہوں نے پیش کیا اپنی دعوت کی، بھائی مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ ہدایت ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، جیسے کہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو تم غلطیاں کر رہے ہو، جو شرک کر رہے ہو انہیں بند کرو، یہ تمہارا ختم کرو اور اللہ کی پابندی کی طرف سے آ جاؤ، اللہ کی حدود کو قائم کرو، اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ تو فرعون اور انہوں نے کیا کہا؟ بھائی انہوں نے سیدھا دو الزام لگائے، ایک تو کہا جادوگر ہے، دوسرا کہا کذاب ہے۔ اب جادوگر اور کذاب کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی جادوگر کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس ایسا معجزہ تھا اور ساری چیزیں تھیں کہ وہ لاٹھی اپنی پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں سے ڈال کے نکالتے تھے وہ ایک دم چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ تو یہ دو نشانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کو کیا نام ہے علم دیا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو جو بھی وحی آئی تھی انہوں نے وہ بھی سنایا۔ تو ساحر انہوں نے نشانی کو دیکھ کے کہا اور کذاب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے کہا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ یہ نبوت کی دعوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آیا ہے پیغام۔ تو انہوں نے اس کو انکار کیا اور اس نے کیا کیا؟ بڑی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، کہ ہمارے سامنے جب ان کا حق لے کے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مطلب یہ اب وہ والا نہیں ہے، یہ جو قتل کرنے کا ایپیسوڈ ہے، بچوں کو قتل کریں گے اور بچوں کو ماریں گے، یہ حضرت موسیٰ کے پیدائش روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک تو تھا کہ وہ پرانا فرعون تھا، اس کو جب پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس سلطنت کو پلٹ دے گا تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا کہ وہ نبی پیدا نہ ہو پائے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کا جو پوری کہانی ہم سن چکے ہیں T20 میں۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پہ دیا اور وہ آئے اور اس کے بعد ان کو پورا واقعہ ہوا۔ اور اب جب دوبارہ وہ نبوت لے کر آئے ہیں اور جب دعوت دے رہے ہیں تو اس نے کہا پھر سے تم لوگ کو قوم کو سزا دی جائے گی کہ تم لوگ ایسے ایسے بندے ہو اور تم لوگ آ کے فتنہ پھیلا رہے ہو اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہو کہ مطلب جو جملہ قرآن ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکار لے، بلا لے اپنے رب کو، بلا لے اپنے اللہ کو کہ کیا مدد کرے گا، میں اس کو قتل کرا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا۔ یعنی تم لوگ اپنے باپ دادا کے زمانے سے جس گمراہی کا شکار ہو، گمراہی میں کہہ رہا ہوں فرعون نے تو اس کو صحیح سمجھا ہوا تھا نا، کہ تمہارے باپ دادا کے زمانے سے ہم لوگ جس سورج دیوتا کی پوجا کر رہے ہیں، جس کو ہم یہ سب کر رہے ہیں اور یہ سارے جتنے ہم اہم کام کر رہے ہیں، اپنے ایک ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک سویلائزیشن ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمارے ایک ہزاروں سال کا کلچر ہے، یہ ان کو بدل دے گا، یہ ان کو بدل دے گا اور کیا کرے گا؟ ملک میں فساد نہ برپا کر دے۔ اور اس طرح کی دھمکی دی اور دربار میں فیصلہ وہی باتیں ڈسکس ہوئی اور یہ کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، اجازت دو مجھ کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام سامنے بھائی دعوت پیش کرنا کہ بھائی میں تو حر
ہر جتنے بھی کیا نام ہے معاملے ہیں ان سب کے معاملے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یعنی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب کے اور تمہارے رب کی پناہ میں، یعنی جو ہمارا تمہارا دونوں کا رب ہے، یعنی صرف میرا ہی رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے، اور میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں تم لوگوں کی تمام سازشوں سے، تم سارے متکبرین سے، تم سارے تکبر کرنے والوں سے، تم سارے بادشاہت کے جتنے یہ طلبگار ہو، اور یہ تم سارے جو شرک کر رہے ہو اور جو اپنی حکومت نے قائم کیے ہوئے ہو، جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، میں ان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ کنورسیشن چل رہی ہے. تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہوتی ہے ہمارے مین سٹوری کے کریکٹر کی انٹری. یہاں پر رجل مومن کی بات شروع ہوتی ہے، اور جب سمجھ لیجیے منظر کس طرح سے قرآن نے کھینچا ہے کہ فرعون کا دربار لگا ہوگا، فرعون حضرت موسیٰ آئے ہوں گے، انہوں نے کچھ دعوت دین پیش کی ہوگی، کچھ ڈیبیٹس ہوئی ہوں گی، فرعون اور اس کے درباریوں نے کچھ برا جواب دیا ہوگا اور سب کچھ کیا ہوگا اور پھر سے بلایا ہوگا، یا کچھ بھی ہوا ہوگا، یا ایک سیٹنگ میں ہے. اور فرعون حضرت موسیٰ کے اوپر پورا ظلم کرنے پہ اتارو ہے کہ کس طرح ان کو قتل کرا دے یا کچھ کر دے یا کیا کر دے. تو اس وقت وہ رجل مومن، وہ مرد مومن جس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا، اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ یہ وہی بندہ مومن ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کی سٹوری میں ہو چکا ہے. جب ہم نے حضرت موسیٰ کی انیکسپیکٹڈ سٹوری سے سنی تھی کہ ان کی شادی کس طرح سے ہوئی، تو اس وقت جب وہ غلطی سے ان سے قتل ہو گیا تھا، اور وہ جب بھاگ نکلنے کے لیے ان کو آ کے کس نے مشورہ کیا تھا، وجہ رجل من اقصى المدینہ ایسا کہ دور سے ایک شہر کے کونے سے ایک شخص نے آ کے کہا، اے موسیٰ یہاں سے نکل لو، چلے جاؤ، تمہارے قتل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے قتل کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہیں. تو وہی بندہ تھا کہ وہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ سے ہمدرد تھا. اور یہ کیا تھا؟ من آل فرعون، یہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، یعنی فرعون کی ٹاپ لیڈرشپ لیولز میں سے تھا. فرعون، بعض لوگوں نے کہا کہ فرعون کا چچا تھا یا کچھ ماموں تھا، یا مطلب اس کے خاندان میں کوئی سینئر بندہ تھا، فرعون سے عمر میں بڑا تھا، تبھی فرعون نے اس کو کچھ مطلب اس بندے سے کچھ غلط کام نہیں کر پا رہا تھا. دوسرا، ہی واز اے ویری اسٹرانگ پرسن، کہ وہ کسی اسٹرانگ گروہ کا لیڈر تھا، یا فرعون کے دربار میں اس کی کوئی اسٹرانگ اہمیت تھی، کوئی بڑا وزیر رہا ہوگا، کوئی بڑا امیر رہا ہوگا، کوئی بڑا منسٹر تھا. تو اس رجل مومن جس نے، جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، ظاہر سی بات ہے، اور اتنی سینئر پوزیشن پہ تھا اس حکومت میں کہ اس دربار میں موجود تھا، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہتا ہے؟ یکتم ایمانہ، کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں یا میں حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں. اس نے بظاہر دین کی خدمت کیسے کی کہ بھائی وہ اچھی پوزیشن پہ اگر وہ ایمان ظاہر کر دے گا تو ہو سکتا ہے اس کی پوزیشن چھین جائے، تو وہ اپنے پوزیشن پہ رہ کے ایمان پہ رہتے ہوئے لیکن ظاہر نہیں کر رہا تھا، اوپر سے ان لوگ کے ساتھ ہی تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان ہو چکا تھا تو مسلمانوں کی مدد کرتا رہتا تھا. اس طرح کے ایگزامپل صحابہ میں بھی ملتے ہیں کچھ بڑے جید. میں اشارہ کر دیا ہوں، باقی آپ کا کام ہے آپ ڈھونڈیں اور پڑھیں ان صحابہ کی سیرت جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی. تو اس بندے نے پھر اس وقت جملہ بولا، مطلب بھائی ظاہر سی بات ہے، سبھا چل رہی ہوگی پوری ان کی جو بھی، اور پورا ان کا پارلیمنٹ چل رہا ہوگا، تو اس میں ساری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس کے کوٹیر میں. تو اس بندے نے کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہہ رہا ہے اس کا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے ساتھ نشانیاں لے کر آیا، وقد جاءکم بالبینات من ربکم. تو بھائی یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک بندہ ہے جو صرف اتنا کہہ رہا ہے، اس نے تم سے کوئی حکومت نہیں مانگ لی، اس نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، اس نے تم سے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کر دو وہ کام کر دو، اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تم سے یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں، اس نے صرف کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ نشانیاں لے کے آیا اور تم اس کی طرف بلا رہا ہے اور تم اس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو اس کا جھوٹ اس پہ آگے بڑھ جائے گا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہوگا وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، کہ اگر وہ سچ بول رہا ہوگا تو پھر ہم لوگوں کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی جو اتنی بڑی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہونے کی اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اگر اس نے سچ دعویٰ کیا ہے تب تو ہم لوگ خطرے میں ہیں. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے ساتھ رہنے والا ہے، ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے. یعنی اس کے کہنے کہ چلو ایمان نہیں لا رہے لیکن اس کی قتل کی باتیں کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یعنی حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے اس نے کتنی اچھے الفاظ میں تقریر اپنی شروع کی ہے، اپنی گفتگو شروع کی کہ بھائی تم ایک اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، بھائی تم ایک بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے بھائی. اور وہ نشانیوں کو بھی لے کے آیا ہے، اس نے تم کو واضح نشانی دکھائی ہے، سانپ بھی دکھا دیا، یہ بھی دکھا دیا، آیتیں بھی دکھا دی، کیا کیا دکھانا تھا سب دکھا دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پورا جو جادوگروں کا ایپیسوڈ تھا، مقابلہ تھا، اس کے بعد ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے کا ہے، لیکن اس نے ساری چیزیں دکھا دی اور تم اب چاہتے ہو کہ کیا نام ہے اس کا قتل کر دو. بھائی اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو چھوڑ دو اپنے انجام پہ، جائے اپنے شہر میں تبلیغ کرے خود ہی. اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا، ایک جھوٹا دجال ہوگا یا اس طرح کی دھوکہ دھڑی ہوگا تو خود ہی ریجیکٹ ہو جائیں گی اس کی باتیں، کچھ دنوں کے بعد خود ہی اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، کچھ دنوں بعد یہ خود ہی بے عزت ہو جائے گا. بھائی ظاہر سی بات ہے ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ زیادہ دن نہیں چل سکتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے آپ پھر فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. جو جھوٹا نبی اسے کہیں سے ہدایت نہیں ملتی، وہ شیطان کا نبی ہوتا ہے. تو شیطان کے پاس آل پاور نہیں ہے، شیطان کے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے، شیطان ہر چیز میں حفاظت نہیں کر سکتا ہے.
تو اس بندے نے کہا بھائی اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پہ پلٹ جائے گا, یہ خود اتنا ٹربل میں آ جائے گا, لیکن اگر یہ سچا ہے تو ہم لوگ خطرے میں آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا نام ہے جو لوگ اسراف کرنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, ان کو پسند نہیں کرتا. پھر اس نے کہا یا قوم لکم الملک. اب میں اس کا کنورزیشن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا کوٹ کیا ہے اس کہانی میں اور زبردست طریقے سے, تو میں وہ کنورزیشن پورا آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ. کہانی کا پارٹ ہی ہے وہ. اس نے پھر اپنی قوم کو مخاطب کیا. پہلے تو اس نے فرعون کی طرف منہ دیکھا تھا, پھر اس نے قوم یعنی جو پوری سبھا بیٹھی رہی ہوگی, جو پوری پبلک بیٹھی ہوگی, منسٹرز کی جو کاؤنسل رہی ہوگی پوری, اس کو اس نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, کہ اے میرے قوم کے لوگوں تمہیں آج بڑی بادشاہت ظاہر ہے, حاصل ہے, تم زمین پر غالب ہو, تم یہاں پر وہ سب کچھ ہو, تمہاری یہاں پہ پاور ہے, قوت ہے, طاقت ہے, تمہارے نیچے پوری زمین ہے اور یہ پورا علاقہ تمہارے کنٹرول میں ہو. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ, لیکن اور زمین پہ تم غالب, لیکن اگر خدا کا عذاب تم پر آ گیا, اگر اللہ کی طرف سے کوئی باس ہم پر آ گئی, اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر شدید عذاب کی شکل آ گئی یا کوئی خطرناک چیز آ گئی, تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ کوئی تم کو لگتا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو پکڑ لیا تو کوئی ہمیں مدد کر پائے گا؟ وہ اشارہ کر رہا ہے اللہ کی طرف, توحید کی طرف, کہ بھائی ہم کتنے بھی قابو میں ہو جائیں, ہم کتنی بھی زمینیں کنٹرول کر لیں, ہم کتنے بھی اپنے علاقے کو کنٹرول کر لیں, لیکن بارش تو ہم نہیں برساتے ہیں, لیکن سیلاب تو ہم نہیں لاتے ہیں, پانی تو ہم نہیں لاتے ہیں, ہوائیں تو ہم نہیں چلاتے ہیں. یعنی وہ اشارہ کر رہا ہے فطری نیچر کی طرف, کہ نیچر تو اللہ کی کنٹرول میں ہے نا, اور نیچر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر اللہ کے عذاب آنے لگے تو کون بچائے گا تم لوگوں کو؟ کون بچائے گا ہم لوگوں کو؟ تو اس پر فرعون نے جواب دیا. آپ دیکھیے فرعون کو شک ہو گیا فوراً, یہ بندہ ضرور مطلب ہے تو ہمارے چچا یا ہمارے سینئر, لیکن ضرور یہ کوئی گڑبڑ بندہ ہے. اور اس نے فوراً انٹرپٹ کیا, یعنی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی ان کی بات چل رہی ہے اس مرد مومن کی, جس کو قرآن نے رجل مومن کہا ہے, مرد مومن کہا ہے, ابھی ان کی گفتگو جاری ہے. لیکن فرعون نے فوراً بیچ میں رکھ دیا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, کہ اے لوگوں میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, یعنی میں بھی سمجھدار ہوں, میں بیوقوف نہیں ہوں. مجھے تو یہ مطلب اس نے فوراً بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کی, بات کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی, کہ یہ اتنی مؤثر دعوت دے رہے ہیں. فرعون کو خطرہ ہوا کہیں ان کی تقریر اگر چلتی رہی تو کہیں میرے ہی لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں, کہیں جتنے بات, کیونکہ وہ اتنے اچھے انداز میں دعوت پیش کر رہے تھے, اتنے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے ابھی ایمان کا دعویٰ بھی نہیں کچھ اس طرح سے کیا, وہ صرف ایک بھلی بات کر رہے تھے, یعنی ایک اچھے انداز میں دعوت کر رہے تھے, جس طرح سے ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے نا کفار و مشرکین کا, کہ اگر اچھے انداز میں دعوت پیش کی جانے لگے تو فوراً شور مچانے لگیں گے. آپ کو ایک اچھا سا پوسٹ ڈالیں گے, نیچے آ کے زبردستی کی 3 کے تاڑ کر دیں گے, کچھ بھی باتیں لکھ کے آپ کی بات کو کاٹنے کی کوشش کریں گے, آپ کی بات کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے بات لکھی ہوگی آخرت کی یاد دلانے کی, وہ نیچے آ کے پوچھے گا سوال, اچھا نبی نے یہ کیوں کیا, اچھا اسلام کا اعتراض یہ کیوں, یعنی دائیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا, تاکہ سامنے والے کی بات صحیح طرح سے ڈلیور نہ ہو پائے اور لوگوں تک میسج نہ پہنچ پائے, اور لوگ کہیں ان کے ذوم میں گمراہ نہ ہو جائیں. تو فرعون نے بھی وہی کیا کہ بھائی میں تو تمہیں بس اچھی بات کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ موسیٰ ہمارے زمین میں فساد پھیلا کے رہے گا, اور یہ کیا نام ہے بہت سارا مسئلہ کھڑا کر دے گا, تم لوگ میری بات, میری رائے ہے یہ, مطلب اس نے انفورس نہیں کیا, کیونکہ سامنے والا بندہ بھی اسٹرانگ بندہ ہے نا, حکومت کا ہی بندہ ہے اور اس کے خاندان کا ہی بندہ ہے, تو اتنے سختی سے جس طرح سے موسیٰ کو قتل کرنے کی اور موسیٰ کو گالیاں دلوا رہا ہے, اس کو تو نہیں دلوا سکتا, وہ بندہ تو اسی کی فیملی کا ہے, بلکہ اس کا سینئر ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتی ہے, میرے حساب سے یہی صحیح رہا ہے. تو ابھی وہ اس نے کچھ بات کی, تو رجل مومن نے پھر جواب دیا کہ وقال الذی آمن, اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, یا قومی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ دن آ ہی نہ جائے جس سے پہلے بہت سارے جدوں پر آ چکا ہے. اور اس نے مثال دیا کہ جیسا قوم نوح پہ آیا, عاد پہ آیا, سمود پہ آیا. سمود کا واقعہ تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, آئی تھنک اسٹوری نمبر 11 نہیں تھی, آئی تھنک اسٹوری نمبر 8 تھی. تو حضرت سمود کا واقعہ, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود, اس کے واقعے کی طرف اشارہ کیا, عاد کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی عاد پہ ایسا دن آیا تھا. اور نوح علیہ السلام کو تو سارے ہی لوگ مانتے ہیں کہ بھائی وہ آدم ثانی تھے, پوری زمین پر عذاب آیا. تو کہہ رہا کہ ایسا نہ ہوگا تمہارے اوپر بھی کچھ ویسے ہی دن آ جائے جس طرح کا نوح اور کی قوم اور عاد کی قوم اور یہ سمود کی جو لوگ تھے, ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا تھا, ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے. اور وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, یعنی اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے عذاب دینے کا. وہ قومیں خود اپنے کرتوت کے باعث عذاب لے کے آئی تھی, وہ قومیں جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی, جیسا کہ تم ابھی میری بات نہیں سن رہے ہو یا تم نبی کا انکار کر رہے ہو, تو ڈرو اس بات سے کہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا, لیکن کہیں تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. اور اس نے کہا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ, کہ اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ فریاد کا اور فغاں کا چیخو پکار کا دن نہ آ جائے. یوم التناد یعنی وہ دن, اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قیامت کے دن ہے, کچھ لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ مراد عذاب. جب بھی عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, چیخو بھائی کہیں ارتھکوئک آ جائے بہت بڑا. آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے, آج کے دور میں تو ویژولز بھی مل جاتے ہیں کہ لوگوں کے اگر کہیں نیچرل کلیمٹیز آتے ہیں, ڈیزاسٹرز آتے ہیں, تو لوگ کس طرح سے بھاگتے ہیں, چیخو پکار کا دور پڑ جاتا ہے اور فریاد و فغاں گزر رہی ہوتی ہے, ہر کوئی چلا رہا ہوتا ہے, مطلب یہ وہ مطلب کچھ
ایک انرسٹ کا دور آ جاتا ہے, ایک حالت بہت نازک ہو جاتی ہے پوری قوم کی. تو کہہ رہا ہے کہ یوم تولون مدبرین, کہ تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, لیکن اللہ کی طرف سے ما لکم من اللہ من عاصم, اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے لیے عزت بچانے والا نہیں ہوگا. اور ومن یضلل اللہ فما له من ہاد, سچ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اب یہ رجل مومن کی جو گفتگو ہے, تقریر ہے, جاری ہے, یہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم حضرت موسیٰ کو قتل نہ کرو, یہ اگر سچے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہو جائیں گے, اور اگر جھوٹے ہیں تو ان کا جھوٹ تو خود ہی پلٹ جائے گا, ان کو چھوڑ دو, جانے دو. اور پھر جب کیا نام ہے فرعون نے بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی بات کو کم کرنے کی, تو انہوں نے پھر دوسری دلیل لے کر آئے, دوسرے انداز میں گفتگو کی کہ بھائی پرانی قوموں کو یاد کرو, تم لوگ تو اتنے بڑے سویلائزیشن ہو, تمہارے پاس تو ہسٹری کے ریکارڈز ہیں, اپنے اسکالرز اٹھاؤ, دیکھو کہ سمود کو کیا ہوا تھا, عاد کو کیا ہوا تھا, نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور ڈرو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. ان لوگوں کی اسٹوریاں تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس بھی پیغمبر آئے تھے, انہوں نے جب انکار کیا تو ان کے اوپر کیا چیزیں گزری اور کیا حالت گزری. تو یہ ساری معاملے اس نے یاد دلایا, ان کو ہسٹری سے یاد دلایا. پہلے تو اس نے نیچر سے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بھائی اللہ اتنا بڑا ہے, کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ادھر اس طرف آ رہے ہو. تو وہ دلیل جب فرعون نے کاٹنے کی کوشش کی تو انہوں نے دوسری دلیل اب ہسٹری سے لے کے آئی. ایک نا دعوت ہوتی ہے ایک لاجیکل طریقے سے دیتی ہے, ایک ریشنل طریقے سے, کہ بھائی غور کرو اللہ تمہارا رب ہے, اس دنیا میں کسی نے تم کو پیدا تو کیا ہے. مطلب ایک ریشنل طریقے سے دعویٰ ہوتی ہے کہ آدمی سکھاتا ہے کہ بھائی اپنے اوپر غور کرو, اپنی ذات پر غور کرو. تو اس طریقے سے جب نہیں سمجھ میں آیا تو کہ اب ہسٹری سے غور کرو کہ جو لوگ اس سے پہلے آئے تھے, اس سے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں, وہ دعوتیں دیتے رہے ہیں, تمہیں ان کے قصے معلوم ہیں, تم جب لوگوں نے انکار کیا تھا ان لوگوں کا تم کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان پیغمبروں کو انکار کرنے والوں کو کس طرح اللہ نے سزا دی تھی. یہ ساری طرف اشارہ کیا. اور اس نے حضرت یوسف کی طرف اشارہ کیا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ, کہ حضرت یوسف بھی نشانیاں لے کے ہمارے پاس آئے تھے, تم ان کے بارے میں شک کی طرف مبتلا رہے. اب اس میں دیکھیے حضرت یوسف کی اسٹوری ہم نے 13 اور 12 اس میں لی ہے. تو حضرت یوسف بھی مصر ہی پہنچے تھے, اور یہ جو فرعون کا پورا ریجن تھا یہ بھی مصر تھا, ایجپٹ کا ریجن تھا. تو حضرت یوسف تو مائگریٹ کر کے آئے تھے نا, اغوا کر کے, اور مطلب ان کو کنویں سے اٹھا کے اور وہاں پہنچے تھے وہ. لیکن جب وہاں پہ وہ کافی سال رہ لیے اور قید وید اٹھانے کے بعد اینڈ میں وہاں کی ان کو حکومت میں ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ملی تھی. تو حضرت یوسف بھی ہدایت لے کے آئے تھے, نبوت لے کے آئے تھے, اور ان کے بارے میں وہ قوم شک میں پڑی رہی کہ اس قوم کو یہ تھا کہ حضرت یوسف واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ پاور میں تھے, مفسرین نے اس کے مختلف مفاہیم نکالے کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ حضرت یوسف کے بارے میں وہ شک میں کس طرح سے پڑے رہے. کچھ لوگ جو ایک اوپینین جو مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے, اور میں اس لیے اسی کو پیش کر رہا ہوں, کہ وہ قوم جو تھی جب حضرت یوسف اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ تھے تو بظاہر ان لوگوں کو یہ تھا کہ جب اب بادشاہ جب ان کی بات مان رہا ہے, سب لوگ مان رہے ہیں, تو قوم بھی مان رہی. لیکن قوم کو بڑا قلق تھا کہ یار یہ تو دوسری قوم کا بندہ ہے, تو بنی اسرائیل کا ہے, یہ دوسرے جگہ کے رہنے والے آ کے اس کو اتنی بڑی پوسٹ دے دی گئی ہے, اتنا بڑا وزارت دے دی گئی ہے, اتنا بڑا مقام دے دیا گیا ہے, اور ہمیں اس کی بات ماننے کے لیے انفورس کر دیا گیا ہے, اور یہ سب کچھ کر دیا گیا. تو انہیں یہ بات پسند نہیں آتی تھی, وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے رہتے تھے. اور یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے اللہ من بعد رسول ہے, کہ اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. یعنی چلو اچھا ہو گیا, اب یہ چلے گئے, ختم, اب انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آئے گا, اب ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے, یا اس طرح کی بات کریں گے. اور دوسری بات جو دوسرا مفہوم ہے وہ بھی بڑا اچھا مفہوم ہے, تو مفسرین نے لیا کہ حضرت یوسف جب آئے تھے اور ان کے ساتھ جو انہوں نے اتنا بہترین عدل کیا تھا اور اتنا بہترین ٹائم پیریڈ گزارا تھا, تو اس جیسا پیریڈ ان لوگوں نے نہیں دیکھا. یعنی مصر میں خوشحالی کا اور مینجمنٹ کا, اور سب سے اچھا کہ قحط کے سالوں میں بھی لوگوں کے پاس غلہ وافر ہے, اور عدل کا ماحول ہے, انصاف کا ماحول ہے, لوگ پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں. مطلب حضرت یوسف کے ٹائم پہ جو حضرت یوسف نے کنٹرول کیا تھا مصر کو, ویسا کنٹرول کبھی بھی نہیں آیا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ بڑے مایوس اور بڑے افسردہ تھے کہ اللہ اب ایسا کوئی نہیں آئے گا. یعنی ہوتا نا کہ ایک اچھا بادشاہ اگر چلا جائے, ایک اچھا لیڈرشپ کسی کا انتقال ہو جائے, کسی بڑے زبردست کو, تو آدمی بے ساختہ کہتے ہیں لوگ بھائی اب ویسا بندہ تو دوبارہ نہیں آنے والا, اب ویسا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ شاید ہی کسی کو بھیجے. تو یہ اس مفہوم میں بھی لیا ہے لوگوں نے کہ بھائی جو مصر کے لوگ تھے ان کے اندر بڑا قلق تھا, بڑا افسوس تھا کہ حضرت یوسف جیسا آدمی ہمارے پاس آیا تھا اور اس کے دور میں اتنا اچھا سب کچھ حکومت چلی تھی, اتنا اچھا ہمارا ملک چل رہا تھا, اب دوبارہ ویسا بندہ نہیں آئے گا. تو وہ اشارہ کیا کر رہا ہے رجل مومن کہ بھائی اللہ نے حضرت یوسف کو جیسا بھیجا تو اسی اللہ نے اب دوبارہ ایک بندے کو بھیجا ہے تمہارے سامنے جو آیا ہوا ہے, جو تمہارے لیے دعوت پیش کر رہا ہے, جو تمہارے لیے قرآن کا راستہ, مطلب قرآن کا راستہ بھی وہی ہے جو توریت کا راستہ تھا جو حضرت موسیٰ کو ملی تھی. یعنی حق کے, وحدانیت کے, توحید کے راستے پہ تم کو بلا رہا ہے, شرک سے تم کو نور لے کے آ رہا ہے, تمہیں اسلام قائم کرنے کی دعوت دے رہا ہے. تو حضرت یوسف جیسے ایک اور بندہ آ گیا ہے, اور اس وقت تم کہتے تھے کہ اب ایسا کوئی نہیں آئے گا, تو جب آ گیا تو اب مان لو نا, تمہارے اس وقت بھی کتنے اچھے دن آئے تھے. آج تم اگر اپنے نبی کو مانو گے, اپنے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے, تو ہو سکتا ہے تمہیں بھی بڑے اچھے دن دوبارہ سے مل جائیں, دوبارہ سے تمہاری ریاست بڑی زبردست ہو جائے. تو وہ ان کو یاد دلا رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے, ہسٹری سے کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دعوت دے. پھر اس نے ایک ڈسکلیمر دیا, الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, کہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلت کے. یعنی ان کا مقصد جھگڑا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایک آدمی کو صحیح میں کوئی ڈاؤٹ ہو
تو وہ جینوئن ڈاؤٹ والے سمجھ میں آ جاتے ہیں لوگ. وہ آئیں گے, وہ آپ سے سوال کریں گے, پوچھیں گے, پھر ان کو جواب ملے گا, کچھ مطمئن ہوں گے, ان کے دل میں کجی نہیں ہوگی, ان کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اس کو زج کرنا ہے یا اس کو ڈیبیٹ کرنا ہے. they will not come to debate, they will come to seek answers. there is a difference between types of people who ask questions. There are people who ask questions just to debate, just to refute you, and there are people who ask questions to learn. تو ایک اصول بہت اچھا ہے, اگر آپ داعیے دین ہیں, اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہیں پہ بھی, انڈائریکٹلی, پیسولی, ایکٹیولی, کہیں بھی, تو ان کوشچنس کو ایڈریس کیجئے جو آنسر سیکھ کر رہے ہیں. اف یو ریئلائز سم ون از ناٹ سیکنگ آنسرز رادر گیونگ ریفیوٹیشنز یا فالتو کی بحث کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس اگر بہت فارغ وقت ہے اور آپ کے پاس بہت فارغ گردہ ہے اور جی ہے تو ہی اس کا جواب دیں, ورنہ اس کو اوائڈ کریں. there are infinite people to work upon, to give upon da'wah. We shouldn't be wasting time on people who are not into it. جن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, یا جن لوگوں کا مقصد ہی ہے آپ کو پریشان کرنا اور زج کرنا, تو ان لوگوں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہوتا دعوت میں. ان لوگوں پہ ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے, یا بائی ویسٹ نہیں, ان پہ مصرف استعمال کرنا ہوتا ہے جو واقعتاً کوشچنس اور آنسر سیکھ کرتے ہیں. تو اس طرح اس بندے نے اشارہ کیا کہ اللہ کی آیت میں جو جھگڑا کرتے ہیں بغیر کوئی دلیل کے, یعنی صرف اس وجہ سے ان کی دلیل یا ان کی وجہ جھگڑے کی یہ ہے کہ بھائی ہماری حکومت پہ خطرہ نہ آ جائے, کہیں ہمیں قانون دوسرا نہ ماننا پڑ جائے, کہیں ہمیں ہمارے باپ دادا کی روایتوں کو چھوڑنا نہ پڑ جائے, کہیں ہمارے باپ دادا نے جو ہمیں سکھایا تھا ہمیں اسے الگ نہ کر جائے. تو یہ رویہ اللہ اور اس کے ماننے والوں کے لیے بہت بری چیز ہے, اور اللہ نے اس کے اوپر بڑی خطرناک ایک آیت رکھی ہے قرآن میں. کیا بھائی, کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر, جو غرور کرنے والے ہوں, جبار ہوں, ظالم ہوں, ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. اور ٹھپے کا مطلب قرآن نے بہت واضح مطلب خطرناک لیا ہے مختلف جگہوں پہ, جن دلوں پہ ٹھپا لگ جائے, جن دلوں پہ تالا لگ جائے, پھر ان میں ایمان داخل نہیں ہوتا, پھر ان میں بھلی بات داخل نہیں ہوتی. آدمی جب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ہدایت سے پھر بری طرح سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو رجل مومن اپنی تقریر کر رہا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہے بڑے اچھے انداز میں. اس نے پہلے ہسٹری, پہلے نیچر سے اور ریشنلٹی سے دلیل دی. وہ جب فرعون نے کاٹنے کی کوشش کی تو اس نے بجائے فرعون کی بات کے جواب دینے کو اس نے دوسرے انداز میں دلیل پٹ کی, اس نے ہسٹری سے دلیل دی, اور اس کے بعد اس نے ڈرانے سے بھی کام لیا کہ بھائی اللہ کی آیتیں ہیں, اللہ کی باتیں جب سامنے آئے تو ان سے بلا وجہ جھگڑا نہ اختیار کرو اور یہ نہ کرو. تو فرعون نے پھر سے اب بات کو ہلکا کرنے کے لیے پھر سے بیچ میں بولا, اور کیا اس نے بولنا شروع کیا کہ اے حامان اس کا رائٹ ہینڈ تھا, اس کا وزیر تھا, دوسرا وزیر تھا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا. تو اس نے کہا اے حامان, میرے لیے ایک بلند عمارت قائم کرو, ایک اونچی سیڑھی والی عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں پر پہنچ سکوں, آسمان کے راستوں تک, اور جا کر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے. اب دیکھیے وہاں پر رجل مومن باتیں کتنی اچھی اچھی کر رہا ہے, رجل مومن بتا رہا ہے یہ کرو یہ کرو, اور اللہ مطلب وہ اللہ کی طرف, دین کی طرف, دعوت کی طرف اس طرف بلا رہا ہے. تو فرعون کیا کر رہا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ میری باتیں کچھ اور ہیں, یہ باتیں کچھ اور کر رہا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, ایک کام کرو حامان, ذرا ایک ٹاور بناؤ بہت اونچا سا, اس میں بہت اونچا کوئی مینار بناؤ, اس میں چڑھ کے جاؤں اور اوپر آسمان میں چڑھوں, ایک اسکائی اسکریپر ہوگا, میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں, جھانک کے کہیں موسیٰ کا کہ خدا دکھ رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ آسمانوں میں اللہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو ذرا یہ کہیں مجھے دکھ جائے گا کیا. اور مجھے تو یہ جھوٹا ہی لگتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی وہ ٹھٹا اڑا رہا ہے. اب ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ جائیں کسی کے پاس اور بہت اچھے انداز میں کچھ باتیں رکھیں اور اس کو کچھ بتائیں, اور وہ ہنسی ہنسی کر کے آپ کی بات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کر دے, یا آپ کی بات کو ہوا میں اڑا دے, ہلکا کر دے. تو بالکل فرعون بھی وہی کر رہا ہے کہ رجل مومن جو اتنی اچھی تقریر کر رہا تھا اور جو اتنے اچھے سے لوگوں کو سمجھا رہا تھا, اس نے کہا بھائی اس کو ڈر تو ہوئے گا ہی ہوگا ان باتوں کا, چلو میں تو انکار کرنے ہی والا ہوں, کہیں باقی قوم کسی کا دل نہ نرم ہو جائے. اگر آدھے درباری بھی مسلمان ہوگا تو مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی لوگ بھی, ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے اگر ان میں سے کی پوزیشن ہولڈرز میں سے, قوم کے وزراء میں سے, نمرا میں سے, تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس نے فوراً بات کو چھٹے میں کہ بھائی حامان ایک کام کرو, ٹاور بناؤ, چل کے دیکھتے ہیں موسیٰ خدا کدھر ہے, وہ تو ملنے والا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کمنٹ کیا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, کہ ہم نے اسی طرح سے اس کے برے عمل کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا, کہ اس کو یہی سب میں مزہ آتا تھا. اس کو وہ اتنی بدترین حرکت کر رہا ہے, نبی کی بے عزتی کر رہا ہے, ایمان نہیں لا رہا ہے, شرک کر رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کو جب اس میں اتنا مزہ آنے لگا تھا کہ وہ انہی کو اچھا سمجھتا تھا, انہی میں اس کو مزہ آتا تھا, انہی میں اس کو خوشی ہوتی تھی, کہ زُيِّنَ کر دیا, اس کو بیوٹیفائی کر دیا انہوں نے اس کے اس عمل کو, اور اس کو گمراہی سے, راستے سے گمراہی کی طرف چلا دیا. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ اپنے تباہی کے راستے میں پوری طرح سے چل چکا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ, اور فرعون کی ساری چال بازی, وہ جتنی چالاکی کر رہا تھا, جتنا دماغ لگا رہا تھا, جتنے طریقوں سے ان سارے مومن کے کلام کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا, ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ ساری چالیں جو چل رہا تھا اس کا کیا نتیجہ اللہ بتایا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ, یہ سب اس کی تباہی کے راستے میں شروع ہوئی, اس میں چلی گئی. اور پھر رجل مومن نے اپنا لاسٹ, اب کیا نام ہے, اس نے ہسٹری سے دیا. پہلے تو اس نے ریشنلٹی سے دعوت دی تھی, پھر اس نے ہسٹری سے ریفرنسز دے کے دعوت دی تھی.
اب اس نے اپنی پھر سے کلام گفتگو شروع کی. فرعون نے بیچ میں بات پھر سے کاٹنے کی کوشش کی, لیکن وہ پھر سے اپنی بات رکھ رہا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد, اے میری قوم کی لوگوں میری بات سنو. یعنی یہ فرعون تمہاری بات بار بار جو بات کاٹ رہا ہے, بار بار میرا طریقہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بار بار میری گفتگو روک رہا ہے, میری بات دھیان سے سنو اور میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوں. میں تمہیں اہدکم سبیل الرشاد, جو رشد والا راستہ ہے, جو ریشنلٹی والا راستہ ہے, جو سمجھداری والا راستہ ہے, میں اس کی طرف میں بلا رہا ہوں. اور پھر اس نے کیا دلیل دی اس بار تھرڈ سیٹ آف آرگومنٹس یا تھرڈ وے آف پریچنگ کیا تھی اس کی؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ سب سے اہم ہے آج کے لیے, اور خاص طور سے جب ہم غیر مسلموں میں دعوت کریں یا جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان میں دعوت کریں تو پہلے دو آرگومنٹس آتے ہیں, لیکن جب آپ مسلمانوں میں بھی دعوت کریں نا تو یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع, کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور ہمیشہ قیام کی جگہ آخرت ہے. اس بات پر غور کرو, اس بات پر دھیان دو کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے. یعنی تمہیں جو یہ آج شان و شوکت ملی ہوئی ہے, تمہیں جو لگتا ہے تمہارے ساتھ بہت اچھی چیزیں ہیں, تمہارا بڑا دبدبہ ہے, بڑا روب ہے, یہ چند روزہ ہے, یہ ختم ہو جانے والا ہے. میں آج بھی اس طرح کے اسپیکٹ سے جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی آزمائشوں کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اپنی تکلیفوں کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اپنے بہت سارے معاملات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی سی ہے. یہ آج ہے کل نہیں ہے والا حساب ہے. ہماری کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں وہ آج ہے اور کل نہیں والا حساب ہے. بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ نے اسلام اتنا مشکل رکھ دیا ہے, میرے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے, مجھے داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے, مجھے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, مجھے نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے, یا کسی کے لیے حجاب کرنا بہت مشکل ہے, یا کسی کے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہے, یا کسی کے لیے فلاں کام بہت مشکل ہے. بھائی دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. میں اس طرح سے لوگ اپنے اپنے اپروچز ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ اپنے اپنے سولوشنز ڈھونڈ رہے ہیں. سولوشنز مت ڈھونڈو اس طرح. دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی, اللہ کی طرف لو لگاؤ, صبر کر لو, جتنا صبر کر سکتے ہو کر لو, جتنا شکر کر سکتے ہو کر لو, کیونکہ اصل مزہ, اصل اجر, اصل انعام, اصل چیز تو آخرت ہے. یعنی یہ دنیا کی عارضی دولت پر اور یہ تمہاری جو دنیا کی ٹیمپریری خوشحالی ہے, ان کے اوپر نہ اتراؤ, ان پر نہ پھولو, ان پر نہ مزے کرو. اصل فوکس آخرت کو بناؤ. یہ دنیا کی زندگی تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم مرنے والے ہو, تو اب وہ کیا یاد دلا رہا ہے؟ دا اینڈ آف دا لائف, دا فیوچر. کہ بھائی تم کتنے بھی اکڑ میں آ جاؤ, کتنی بھی پاور میں آ جاؤ, کتنی بھی سلطنتیں فتح کر لو, کتنے بھی پیسے کما لو, کتنے بھی کام کر لو, اینڈ میں تم نے اس دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا ہے. ہاں, اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو وہ حساب وہی ہونے والا ہے, چاہے پوری دنیا فتح کر لیے, جانا خالی آتی ہے. تو اس وقت کیا کام آئے گا؟ پھر مومن نے اشارہ کیا, کیا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا, جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا. یعنی اب وہ ایک ریشنلٹی اور فیوچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی آخرت ہے, یوم جزا ہے. اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا, برا کیا ہوگا تو برا ملے گا. یہ دنیا انصاف کے ساتھ چلنی ہے. یعنی ابھی اس دنیا میں انصاف اگر نہیں ہوگا تو آخرت ضروری ہے نا. بہت سارے لوگ زندگی بھر ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مر جاتے ہیں, تو ان کو انصاف کہاں ملے گا آخرت میں؟ بہت سارے لوگ اس دنیا میں صرف ظلم کر کے چلے جاتے ہیں, انہوں نے بدلہ نہیں دیکھا, لاکھوں لوگ قتل کر دیے لیکن ان کے اوپر کوئی ایک بار بھی قتل نہیں ہوئے وہ, تو ان کو اس کا بدلہ کدھر ملے گا؟ آخرت میں ملے گا نا. یہ لاجیکل بھی ہے اور یہ فیوچرسٹک سمجھ میں آنے والی چیز بھی ہے کہ بھائی بنا آخرت کے اس دنیا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بنا آخرت کے ہونے کے, بنا ایک الٹیمیٹ جسٹس ہونے کے آپ کو اس بڑے جنجال میں ڈالنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس نے اشارہ کیا کہ بھائی من عمل سیئۃ, جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا, یعنی زیادہ نہیں ملے گا. لیکن جو اچھائی کرے گا ومن عمل صالحا من ذکر او انثى, اور جو اچھا کرے گا, اب اس نے ایک ایکسیپشن بھی مٹا دیا کہ بھائی چاہے وہ ذکر ہو, چاہے انثى ہو, چاہے وہ میل ہو, چاہے وہ فیمیل ہو, ماسکلائن ہو, فیمنائن ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بچی ہو, جو بھی اچھا کام کرے گا اور وہ ایمان والا ہونا چاہیے. شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن, اس نے ایمان لایا ہونا چاہیے. یعنی بنا ایمان کے آپ کے اچھے کاموں کی گنتی صرف دنیا ہی میں رہ جائے گی, کیونکہ اصل آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد تو ایمان ہے. اصل آنے کا مقصد تو آخرت پہ ایمان لانا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اس کو چھوڑ کے آپ کچھ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو اچھے عمل بھی کرنے ہیں اور وہ ہوا مؤمن, آپ کو ایمان لانا ہے, اور اس نے ایمان لایا ہو تو فاولئک يدخلون الجنہ, کہ اس کے لیے پھر جنت میں راستہ ہے. اور یرزقون فیہا بغیر حساب, کہ ان کے لیے جو اجر ہوگا, جو رزق ہوگا وہ بے حساب ہوگا. یعنی دنیا میں برائی کر کے چلے جاؤ گے تو بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی ہوگی, لیکن اچھے کام اگر کر کے جاؤ گے تو بے حساب رزق ہے, بے حساب انعام ہے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اللہ کے پاس. تو وہ ایک پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کے ساتھ آگ سے بھی ڈرا رہا ہے اور اچھے طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی اگر اچھا ایمان لے آؤ گے, تم کو جس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں تمہارے چودراہٹ نہ ختم ہو جائے, وہ تو دنیا کی زندگی محدود ہے. اگر نبی کی بات مان لو گے تو زیادہ سے زیادہ, اگر چلو تمہیں بادشاہ تھے کل بادشاہ نہ رہنا پڑے, کتنا ہوگا؟ جتنی لائف سٹائل ہے بس. لیکن اس کے بعد آخرت میں کتنا اجر ہے؟ انلمیٹڈ اجر, بے حساب اجر ہے. تو اس نے اب فیوچر سے اور آخرت سے ڈرانے کی طرح سے
اپنے آپ کی بات رکھی اور اپنی کیا نام ہے دعوت کو پیش کیا اور اپنے تبلیغ کو پیش کیا. بھائی پہلے اس نے بات کی تھی ریشنلٹی سے, اس کے بعد اس نے پاسٹ سے اور ہسٹری سے انسانی سویلائزیشنز کے ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی تھی. پھر دونوں مرتبہ جب فرعون نے بات کاٹی تو اس نے تیسری بات اب موت سے, آخرت سے اور جو فیوچر آنے والا ہے, جو بلیک ہے, جس کے بارے میں نہیں جانتا کوئی, اس کی طرف ڈرانے کی کوشش کی کہ بھائی نیک عمل کر لو بچ جاؤ گے. اور پھر جب ان لوگوں نے اس کو بار بار بلانے کے اس سے بار بار کٹ حجتی کر رہے ہیں, اس سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تو اس نے پھر بہت آخری سے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہے وہ کیا کہ وَيْحَ قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, کہ یہ قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں, میں تمہیں بچنے کے راستے بلاتا ہوں, تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. میں تجھے بلا رہا ہوں جنت کی طرف چلنے کے لیے, تم مجھے جہنم میں بلا رہے ہو. میں تمہیں بلا رہا ہوں نبی کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے, ریشنلٹی کی طرف بلا رہا ہوں, ہسٹری سے ایگزامپل دے رہا ہوں, فیوچر سے ڈرا رہا ہوں, موت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, آخرت کی باتیں بتا رہا ہوں, اور تم مجھے دنیا کی زندگی کی طرف بلا رہے ہو, تم مجھے عیاشی کی طرف بلا رہے ہو, تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو کہ میں واپس اس طرح سے آ جاؤں. تدعوننی لیکفر باللہ, تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کر جاؤں. اللہ جس نے مجھے پیدا کیا, اللہ جو مجھے میرا بنانے والا ہے, میں اس کی بات نہ مانوں اور واشرک بہ ما لیس لی بہ علم, اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کر دوں جنہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں. آج بھی آپ شرک کی ڈیفینیشن, آپ جو کسی بھی آپ صحیح بندہ جو شرک میں مبتلا ہو, لیکن اگر اس کے پاس دماغ سلامت ہو, آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم جن کی پوجا کرو ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, سوائے اس کے کہ چند کہانیاں ہیں, اور ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, بھائی ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. بھائی انسان ریشنلٹی سے کتنا دور چلا جاتا ہے. بھائی انسان نے کہا پہاڑ بہت بڑا ہے, چلو ٹھیک ہے آج سے پہاڑ معبود. اچھا یہ پیڑ سے ہمیں کھانا ملتا ہے, آج سے پیڑ معبود. اچھا یہ فلاں جانور ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو آج سے یہ بھی معبود. اچھا یہ سانپ سے ڈر لگتا ہے, کاٹ لے کے مر جائیں گے, آج سے یہ بھی معبود. یہ انسان کی ایک, جب انسان اپنے دماغ کو بند کر دیتا ہے, جب انسان اپنی ریشنلٹی کھو دیتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اس کو, جن کی حقیقت اسے اندازہ ہی نہیں ہے. یہ ہے تو یہ بھی خدا ہو سکتا ہے. شاید نے کہا نا ایسی تکنیک سے بچپن میں ڈرایا گیا ہوں, جو ڈراتا ہے مجھے وہ بھی مجھ کو خدا لگتا ہے. کہ بھائی جو چیز آپ کو اپنے سے بڑی لگنے لگے, ہیبت لگنے لگے, ہاتھ پہاڑ آپ کو خدا لگ رہا ہے, سائنس نے ترقی کی, پہاڑ آپ نے سر کر لی, پہاڑوں میں آپ نے زمینیں, آپ کو آسمان خدا لگ رہا ہے, اس پہ شکل سے آپ آسمانوں میں پہنچنا شروع ہو گئے. آپ کو چاند بڑا وہ لگ رہا تھا, چاند پہ قدم رکھ دیا. تو ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. سورج آپ کو خدا لگتا ہے, سورج تو روز رات میں ڈوب جاتا ہے. تو انسان اگر رشد سے اور ہدایت سے اور اپنی ریشنلٹی سے اور اپنے دماغ سے صحیح طرح سوچے, تو وہ ان چیزوں کی طرف کیوں جائے گا جس کا اسے علم نہیں. اور رجل مومن نے کہا کہ وہ انا ادعوکم الی العزیز الغفار, تم مجھے بلا رہے ہو اس کفر کی طرف, ایک بیجا شرک کی طرف, کہ میں سورج کی عبادت کروں اور یہ فلاں مخلوقوں کی پرستش کروں اور فلاں غلط کام کروں, جبکہ میں تمہیں عزیز اور غفار, وہ جو بڑا زبردست خدا ہے, وہ جو بڑا مضبوط خدا ہے جس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور غفار ہے جو بڑا رحم فرمانے والا بھی ہے. اس نے خدا کی دو کوالٹیز, دو نام ذکر کیا اللہ کے, ایک العزیز اور ایک الغفار. عزیز یعنی اس سے ڈرو کہ وہ پکڑ رکھنے والا ہے, بہت مضبوط ہے, وہ بہت طاقتور ہے. اور غفار یعنی وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے, اگر تم پلٹ آؤ گے تو تمہیں معاف کر دے گا, تمہاری غلطیوں کو درگزر فرما دے گا, تمہیں اپنی جنتوں میں شامل کر لے گا, تمہیں اپنے نبی کے ساتھ شامل کر لے گا. تو اس نے دعوت اپنی پیش کی, اور اس نے کہا کہ لا جرم انما تدعوننی, نہیں مطلب کوئی حق اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو, نہ دنیا میں نہ آخرت کے. اور جو جس کی چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا, اس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. دنیا میں بھی میری زندگی فطرت کے خلاف ہوگی, میں روزانہ اپنے دماغ کو اپنے آپ کو رذیل کر کے اپنے سے کم تر چیزوں کو سجدہ کر رہا ہوں گا, میں روزانہ اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوں گا, میں روزانہ اپنے آپ کو ظلم کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یعنی دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, ذہنی سکون نہیں ہوگا, ہر دوسرے دن ہر ایک نیا خدا نکل آ رہا ہوگا, ہر ایک دوسرے دن مجھے ایک نئے بندے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہوگا, جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا ان کو مجھے پوجا کرنا. مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ دنیا میں کس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس دعوت کا, تمہاری اس دعوت کا دنیا میں بھی کوئی اثر نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آخرت میں تو کوئی ہے ہی نہیں. آخرت میں زندگی بات ہے, جب آپ نے اللہ کا انکار کیا ہوگا تو جس کی آخرت ہے وہ آپ کو کیوں چھوڑے گا, وہ آپ کو کیوں چھوڑنے والا ہے. اور اس نے کہا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ, اور میں اللہ کی طرف سے پلٹنا ہوں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے. یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس پر آیا کہ مجھے ڈر موت, بھائی موت تمہیں بھی آنی ہے, مجھے مرنا ہے, تمہیں بھی مرنا ہے. یہ موت ایک بہت کی چیز ہے, دعوت میں ہمیشہ یاد رکھیے, یہ بہت مہلک ہوتی ہے. موت کا اعلان بہت ضروری ہے کہ موت کی طرف لوگوں کو یاد دلایا جائے. اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے نا کہ جب موت اور اللہ کی طرف پلٹنے کو بار بار یاد دلایا جائے نا, اس سے دلوں کو نرمی حاصل ہوتی ہے. اور کئی بار دعوت میں بہت افیکٹو ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں مست رہتا ہے, ایک بار جب اسے صحیح طرح سے موت کا ادراک ہو جائے, اس کو موت کا احساس ہو جائے کہ موت آنے والی ہے, اور پھر مجھے اگر چلو مسلمان نہیں ہے تو بھی میری لاش کو جلا دیا جائے گا, یا یہ کر دیا جائے گا, یا بری کر دیا جائے گا, یا کچھ بھی کر دیا جائے گا, تو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. یعنی دنیا میں ہی, مطلب میں تو کہتا ہوں بھائی جلانے ولانے کے حساب اگر کرے تو بھائی تو دنیا میں ہی آدمی ڈر جائے, اتنا عبرتناک انجام. بھائی کچھ آدمی ہدایت کی طرف آ جائے, اتنے عبرتناک انجام سے دنیا میں ہی بچ جائے. تو آدمی کو موت یاد دلانا بہت ضروری ہے, اور دعوت میں بھی موت کا بہت افیکٹو رول ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے موت کے ایپیسوڈز دیکھ کے وہ دین کی طرف پلٹ آئے,
میں خود ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو دین سے بہت دور ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی فیملی میں انہوں نے اپنے کسی کلوز ون کی بہت خطرناک ڈیتھ دیکھی، تو اس کے بعد ان کو بڑا صدمہ سکتا ہوا، اینڈ دے اسٹارٹڈ ٹو کم بیک ٹو ریلیجن. وہی بیکاز ان کو احساس ہوا. خیر ان کے اندر ایمان تو پہلے سے بھی تھوڑا بہت رہا ہوگا، یقیناً مسلمان فیملی میں رہے ہیں تو، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے ایپیسوڈز دیکھ کر ایمان کی طرف بھی چلے آتے ہیں. اور یہ بہت افیکٹو ایک چیز ہے جس کو ہمیں اور آپ کو بار بار یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے صحیح راستے پر چل سکیں. تو بہرحال اس نے یہ ساری باتیں رکھی اور اس نے کہا کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے گزرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، وہ آگ میں جانے والے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں آج جو کہہ رہا ہوں نا، ان قریب وہ وقت آئے گا تم یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یعنی میں جو تم سے باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ تم کو بڑی یاد آئیں گی. کب یاد آئیں گی؟ جب کہ تمہارے اوپر سلطان یہ جو عذاب اللہ کا آئے گا، جب تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس کو سمجھ میں آ گئی تھی بات. حضرت موسیٰ پہ وہ بھی ایمان لانے والا تھا، اس نے قوم کا جو پرکھ لیا، یعنی اس نے پریڈکشن اس طرح نہیں کی کہ اس کو پتہ چل گیا ہے، وہ اپنا ایک انالیسس کر رہا ہے کہ جس حرکتوں پہ تم چل رہے ہو، جن طریقوں سے تم جا رہے ہو، حضرت موسیٰ کی مخالفت کر رہے ہو، تو جس طرح پرانے انبیاء کی مخالفت کرنے والوں پہ عذاب آیا تھا نا، تمہارے اوپر بھی آنے ہی والا ہے. اور اس وقت تم مجھے بڑا یاد کرو گے کہ میں تم لوگوں کو بچا رہا تھا، سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے پھر کہ فوقہ اللہ سیئات، کہ ان لوگوں نے بری بری چالیں چلی، یعنی سازشیں کی اس مومن کے خلاف، یعنی کہ اس کو کسی طرح سے اس کو ذلیل کر لیں یا کچھ کر لیں، اور اللہ نے ان کو سب سے بچا لیا. اور پھر اللہ نے قصہ مختصر کر دیا، کنکلوڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہ فرعون کو اور اس کی قوم کو ایک عذاب نے آ لیا. اب وہ کیا عذاب ہے وہ آپ لوگ واقف ہیں، کہ وہ دوسری صورتوں میں اور دوسرے واقعات میں برابر آ جاتا ہے کہ بھائی پورا ایک پیریڈ چلا، حضرت موسیٰ فرعون کا اسٹرگل ہوا، پھر حضرت موسیٰ کے اوپر اس نے قتل کرنے کا جب پورا پلان بنا ہی لیا، پورے لشکر لے کے پیچھے آیا بنی اسرائیل، اور حضرت موسیٰ پورا وہ لوگ وہاں سے نکلے اور پھر بچے، اور اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں ان کو غرق کیا ہے، پانی میں ڈبو دیا پورے لشکر سمیت. اور اس وقت وہ بیچارہ ایمان بھی لے کے آیا، ہم نے کل ہی کی اسٹوری میں ذکر کیا تھا اس کا، کہ مرتے مرتے وہ ایمان لانے کے لیے بھی تیار ہو گیا. لیکن پھر اب کیا الان وقد عصیت، اب ایمان لا رہے، جبکہ پہلے تم اتنا ظلم کرتے رہے. جب رجل مومن تم کو سمجھا رہا تھا نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات، جب تم کو حضرت موسیٰ دعوت دے رہے تھے تب تو نہیں سمجھ میں آئی تم کو بات، اب تم ایمان لے کے آ رہے. تو اس کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کو عذاب نے آ لیا. تو یہ ہے آج کی کہانی، اور آج کی کہانی کا مین حصہ جو تھا وہ اس مرد مومن کی، اس نگاہ مرد مومن جس سے کہہ رہے ہیں مقبال بدل جاتی تقدیر ہے، تو وہ مرد مومن یہ والے مرد مومن ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فراست دی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپا کے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے تو وہ فوراً ایمان کے اپنے اظہار کرتے ہیں، یا جہاں سے جیسے ہو سکتا ہے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں. اور ان کی تقریر اور ان کی دعوت کا انداز اللہ تعالیٰ نے پورا عنوان کوٹ کیا ہے، اس نے اس طرح گفتگو کی، اس طرح گفتگو کی، اس طرح گفتگو کی، بیکاز دیٹس اے لیسن فار اس، کہ ہم جب بھی دعوت کا کام کریں کس طرح سے کریں. اسپیشلی ہمارے آپ کے لیے، ہم لوگ جس جگہ سے آتے ہیں یہ اور زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم ایسی ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس دعوت کے موقع بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دعوت کے موقع ڈھونڈیں، تلاش کریں، اپنے عمل سے دیں. ضروری نہیں ہر دفعہ آپ گفتگو کریں، کبھی گفتگو کا موقع آئے تو گفتگو کر کے اپنی بات کو اچھے سے پریزنٹ کریں. یہ کرنے کا کام ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک میں ایسی یا کسی جگہ پہ ایسے رہ رہے ہوں جہاں پر آپ کو کام کرنے کے زیادہ مواقع نہ ہو، تو وہاں پر دعوت سب سے امپورٹنٹ کام ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ کی دعوت کے راستے سب سے زیادہ کھلتے ہیں. اور رجل مومن کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کو جو اچھی پوزیشنز پہ ہوں، جو اچھے اسٹرانگ پوزیشن پہ ہوں، اور اگر وہ اپنے ایمان کو چھپا کر کچھ کام کر سکیں تو وہ بھی کتنا اپریشیبل ہے. لیکن جب وقت آ جائے تو اپنے ایمان کو چھپا نہیں رکھنا چاہیے. اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ تھے جن کو پتہ چل گیا تھا یا جو اس بات سے کنونس تھے کہ یہ حق ہے حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی باتیں نہیں کھول پا رہے تھے. تو یہ قصہ اس لیے بھی سنایا گیا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا ہے، اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، اب اعلان کرنے کا وقت ہے. اب آؤ اور نبی کا ساتھ دو، اب آؤ اور حق کا ساتھ دو. تو یہ ان کے لیے بھی میسج ہے کہ جن کے دلوں میں کافی یہ آیتیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ضرور کسی نہ کسی ایسے بندے تک پہنچ جائیں جو باتیں ہیں کہ بھائی میں دعوت دیتا ہوں اوپنلی. کوئی بھی بندہ جس کو اگر لگ رہا ہے کہ اسلام کے اوپر اس نے سوچا ہے اور فکر کیا ہے اور اس کو پلٹنے کا ابھی تک موقع نہیں آیا، تو یہ آیتیں اس کے لیے ایک ریزن ہے. سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ بھائی ایمان کا اظہار کرو، ایمان کی طرف آؤ، اپنے صحیح راستے کا اعلان کرو. اس کی ضرورت ہے اس وقت کو، اور اس وقت میں تمہارا ایمان لانا اللہ کے لیے بہت ہی مقبول ہوگا انشاءاللہ. ایمان لانا تو کبھی بھی مقبول ہوگا، لیکن آپ نے یہ آیتیں سن لی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اب آپ کے یہ مقام آ گیا ہے کہ اب آپ کھل کر حق کا اعلان کریں، اپنے شک و شبہات کو سائڈ میں رکھ دیں، اپنے پیغامات کو، اپنے ڈاؤٹس کو، اپنے جو بھی کوشچنز ہیں ان کو اب اچھی طرح سے ریزالو کر لیں، سائڈ میں رکھ لیں اور ایمان کی طرف آگے بڑھ جائیں. یہ دعوت کا ایک بہت اچھا انداز ہے، اور اس دعوت کے انداز کو ہمیں بار بار سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کہانی سے ہمیں لیسنس تو ویسے بہت سارے ہیں، لیکن ان شارٹ جو سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ بھائی
دعوت کا موقع جہاں بھی ملے وہاں دعوت پیش کرنی ہے. دوسری بات، دعوت ہمیشہ کٹ حجتی نہیں کرنی ہے. اگر کوئی آپ کی بات کاٹنے کی کوشش کرے تو آپ بہتر احتیاط سے دلائل دیں. یہ نہیں کہ اس کی بات کا جواب دینے کے چکر میں اپنے مین پوائنٹ سے ہٹ گئے. اپنے پوائنٹ کو پکڑ کے رکھنا ہے. بار بار فرعون کچھ ڈائیوٹ کر رہا ہے، بار بار آپ کو بھی گالیاں پڑیں گی، کوئی انریلیونٹ ایشوز، انریلیونٹ کوشچنز، اسٹرانگ میننگ کی جائے گی، واٹ اباؤٹری کی جائے گی. نہیں، ہمیں ان طرف نہیں بڑھنا ہے. ہم اپنی دعوت پوری پریزنٹ کر کے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے، جو سامنے کراس کوشچن کر رہا ہے اس کو ہدایت نہ ملے، کسی اور کو مل جائے گی. کوئی اور جو کنورسیشن پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کو تو ہدایت ہو سکتا ہے مل جائے. کوئی اور جو سننے والا ہے اس کی طرف بات آ جائے. تو اپنے ڈائریکشن کو ہمیشہ گفتگو کے صحیح رکھیں. کبھی بھی اگر دعوت کے کام کی طرف جائیں تو ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم دوسروں کے واٹ اباؤٹریز اور اسٹرانگ میننگز اور ان کے بیجا آرگومنٹس، فالتو کے آرگومنٹس، بےہودہ آرگومنٹس کے جواب دینے میں اپنے آپ کو انرجیز کو کھپانا نہیں ہے. ہمیں اپنی صحیح سچی دعوت پیش کرنی ہے اور پھر وہاں سے نکل جانا ہے. باقی اللہ جس کا دل کھولے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا، جو اللہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہے گا اللہ اس کے لیے راستے بند کر دے گا. تو یہ بالکل اس بندے کا معاملہ ہے جس کو دعوت پیش کی گئی، ہر اس بندے کی طرف جس کو یہ پیغام پہنچ جائے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر. ہمارا کام ہے بھائی ذکر کو پہنچا دینا، دعوت کو پہنچا دینا. یہ سیکنڈ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اور تھرڈ بہت امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی سچ بول رہا ہے تو اسٹینڈ ود دا ٹروتھ اینڈ ڈونٹ اسٹینڈ ود لائرز. اس رجل نے شروع میں ہی کہا نا کہ بھائی تم اگر یہ سچا ہے تو ہم بڑی مصیبت میں آنے والے ہیں، اور یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ اس پر آ جائے گا. تو جھوٹ والے کو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن سچ والے کے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے. یہ بہت بیسک لیسنز ہیں لیکن جسٹ میں نے اشارے کر دیے. اور بھی بہت سارے لیسنز ہیں اس اسٹوری میں، آپ اگر نوٹ ڈاؤن کریں گے بہت سارے آئیں گے. بلکہ میں سجیسٹ کروں گا، جیسے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی یونیک لیسن ملے تو اس کو ضرور کمنٹس میں ایڈ کیجیے. اس کو ضرور کیا نام ہے QT کیجیے، RT کیجیے، پوسٹ کیجیے، کچھ بھی. بھائی اس اسٹوری سے ہمیں کتنے سارے بہترین لیسنز ملتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی قرآن کہانیوں کو بار بار سننے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی اور ان سے سبق لینے کی اور ان کو اپنی زندگیوں پہ عمل پیرا ہونے کی اور ان کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے جو بہت محدود دن بچے ہیں ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھے راستوں پہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رمضان کو مقبول و معمور فرمائے. اس رمضان ہمیں بنا مغفرت کے باہر نکلنے والوں میں سے بنائے. اس رمضان ہمیں پوری مغفرت کے ساتھ باہر نکال. اور اس رمضان میں ہمیں پورے عبادت کے ساتھ جتنی بھی ہم نے کی ہوں ٹوٹی پھوٹی اللہ نے قبول فرمائے. ہمارے مغفرت فرما دے. بس ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے. اور اس قرآنی اسلوب میں جتنے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما دے، اور جتنے ناکام ہونے والے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما دے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.